کی حدیث شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے. یہ ان حذیفہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عندہ ثم لتدعنہ ولا یستجاب لکم. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم یقیناً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو گے. امر بالمعروف یعنی جو باتیں اللہ کو پسند ہیں وہ دوسروں کو بتانا، اور نہی عن المنکر جو اللہ کو ناپسند ہے ان سے روکنا. تم یقیناً اس فریضے کو انجام دو گے یا ان قریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا، اور پھر تم اللہ سے دعا بھی کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں جو درس تھا آج وہ بھی اسی پر تھا، درس قرآن، اور یہ حدیث بھی اسی سے متعلق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کا دروازہ دو باتیں بتائیں کہ اگر تم نے یہ روک دیا تم یہ کرتے ہی رہو گے، اور جب تم نے روکا کرتے ہی رہو گے کا مطلب تم رہو، جب تک تم رہو گے تو یہ کرو گے، اور تم رہو گے ہی نہیں اگر یہ نہیں کرو گے تو تم یقیناً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہو گے. یعنی لوگوں کو بھلی باتیں بتانا اور جو اللہ کو ناپسند ہے ان سے روکنا، اور جب تم نے یہ سلسلہ روک دیا تو اللہ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا، اور پھر تم اللہ سے دعا بھی کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی. عذاب نازل ہونا یہ ایک بہت سخت بات ہے، اور یہ اس سے زیادہ سخت بات ہے جو اگلی ہے کہ دعا کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس سے زیادہ سخت بات کوئی دوسری ممکن نہیں ہے، دعا کا دروازہ بند ہو جائے. اور یہ ایسا نہیں کہ کسی خاص دور کے اندر، بلکہ ہر دور کے اندر وہ گروہ وہ جماعت لوگوں کا وہ گروہ جو اس کام کو روک دے گا، اللہ ان پر دعا کا دروازہ بند کر دے گا. اور دعا کا دروازہ کون بند کر دے گا؟ جس نے اپنے کلام میں یہ فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے بندوں میں سے جنہوں نے اپنی جانوں پہ بہت زیادہ ظلم کر لیا، جو بہت زیادہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب خرچ کر بیٹھے نیکیوں کی شکل میں اور دین کی شکل میں، جو بالکل ہی خالی ہو گئے، میرے ان بندوں سے بھی کہہ دینا کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اب صرف گناہ بچے، کسی کی نیکیاں بالکل خالی ہو گئی ہوں وہ بھی مایوس نہ ہو. اللہ جتنے گناہ ہیں ان سب کو معاف کر سکتا ہے اگر خالی گناہ بچیں تب بھی. لیکن معافی مانگنے سے ملتی ہے. دنیا میں بھی کوئی اگر آپ سے ناراض ہے کسی خطا پر، کسی ایسی بات پر جو آپ سے ہو گئی اور اس کو دکھ پہنچا، معاف کر سکتا ہے بشرطے کہ آپ معافی مانگیں. معافی مانگے بغیر نہیں ملتی. اللہ سے بھی معافی مانگے بغیر نہیں ملتی. خالی گناہ بچے ہوں، بالکل کوئی خالی ہو گیا ہو نیکیوں سے، اور خالی ہو جاتے ہیں، یعنی اکٹھی بھی ہوتی رہتی ہے، خالی بھی ہوتی رہتی ہے. برائیاں گناہوں کو ہٹا دیتی ہیں. اس کو انہوں نے بیلنس کیا
تو اب وہ نہیں کے برابر ہو گئے، اب خالی گناہ بچے۔ نیکیاں بڑھی، انہوں نے گناہوں کو بیلنس کیا، نیوٹرل کیا، اب خالی نیکیاں بچی۔ تو کسی کی برائیاں اتنی ہوں کہ جتنی بھلائیاں تھیں انہیں چاٹ گئیں، رہیں گی بھلائیاں رہیں گی، خالی ہو جانے کا مطلب یہ کہ اب اتنے گناہ تو بیلنس کے لیے ان کے تھے کہ جو وہ اسے ختم سمجھیں، اب برائیاں گناہ بچے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سے معافی مانگیں تو معافی مل جائے گی، مل سکتی ہے، اور معافی مانگنے سے ملا کرتی ہے، بندوں سے بھی اور اللہ سے بھی۔ کوئی معافی مانگتا ہے تو ملتی ہے، اور معافی مانگنا اسے نہیں کہتے کہ اللہ توبہ استغفر اللہ۔ آپ پوری تسبیح پڑھ لیجئے، بہت سی تسبیحیں پڑھ لیجئے استغفر اللہ کی، اس سے معافی نہیں ملتی۔ معافی زبان ہلانے کی بات نہیں ہے، دل میں جذبات ہونے چاہیے، دل میں شرمندگی کی کیفیات ہونی چاہیے، دل میں ندامت ہونی چاہیے کہ غلطی ہو گئی، غلطی کا احساس ہو، پھر زبان سے کہے، اسے معافی کہتے ہیں۔ پھر وہ دنیا کی مثال کہ کسی سے آپ معافی مانگیں، آپ سے دکھ پہنچا کسی کو اور آپ تکلیف پہنچ گئی اور آپ نے کہا سوری، آپ نے کہا معاف کر دیجئے، آپ نے کہا غلطی ہو گئی، اگر اسے یہ اندازہ ہو جائے کہ دل میں ذرا بھی شرمندہ نہیں ہے، آپ کسی مصلحت کی وجہ سے خالی منہ سے کہہ رہے ہیں اوپر سے، اگر کسی کو ایسا معلوم ہو جائے اور پتہ چل جائے، وہ معاف نہیں کرے گا۔ دنیا والے تو دھوکہ کھا جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ مصلحتاً آدمی مانگ لیتا ہے معافی اور دل میں شرمندہ نہیں ہوتا، اور دنیا والے دھوکہ کھا جاتے ہیں، لیکن وہ جو دلوں کے حالات سے واقف ہے وہ دھوکہ نہیں کھاتا، جو دلوں کے اندر کی بات بھی جانتا ہے۔ اگر دل میں ندامت نہیں ہے اور اسے معلوم ہے کہ نہیں ہے، کوئی شرمندگی کا احساس نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے کہ اس غلطی کو آئندہ نہیں کریں گے جس کی معافی مانگ رہے ہیں، اور وہ دل کے حال جانتا ہے، تو وہ جاننے والا جب یہ جانتا ہے کہ دل میں اس کے ذرا بھی شرمندگی نہیں ہے اور کوئی ارادہ اس کا اس غلطی کو چھوڑنے کا نہیں ہے، تو پھر کوئی تسبیحیں کام نہیں آئیں گی استغفر اللہ کی، خالی اتنا ہی نہیں کام نہیں آئیں گی، تو دھوکے کا الزام لگ جائے گا، کس سے فریب کر رہے ہیں؟ اللہ سے، تو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ معافی کے لیے یہ ضروری ہے کہ دل میں شرمندگی اور ندامت کے جذبات ہوں، پھر چاہے غلطی دوبارہ ہو جائے شیطان کے بہکانے سے، لیکن معافی مانگتے وقت یہ ارادہ ہو کہ اب نہیں دہرائیں گے اسے۔ تو وہ جو دلوں کا حال جانتا ہے کہ یہ واقعی دل کے اندر اس کے ندامت اور شرمندگی کے جذبات ہیں، وہ معاف کر سکتا ہے، چاہے زبان سے نہ کہا ہو، وہ دل کو جانتا ہے، اور زبان سے بھی کسی نے ادا کیا بہت اچھی بات ہے، لیکن زبان سے ادا کرنا اور دل میں نہ ہو، وہ معافی نہیں ہوئی۔ اور جس نے معافی مانگی نہیں، خالی دھوکہ نہ دے، پھر وہ تسبیحوں سے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ وہ دھوکہ کھانے والا نہیں ہے، وہ ذات دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ تو معافی سے تو سب کچھ ہو جاتا ہے، اگر خالی گناہ بچے بیلنس میں، تو وہ اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا مایوس نہیں ہو میرے بندے، ان سے کہنا وہ بھی معاف ہو جائیں گے سب، خالی گناہ بچے، بشرطے کہ ہو شرمندہ ہونے والا اور سچ مچ معافی مانگ رہا ہو دل سے، اور سچ مچ اسے احساس ہو۔ لیکن وہ اسٹیج بڑی سخت ہے، اس سے بڑا عذاب کوئی ممکن نہیں جہاں معافی کا دروازہ بند ہو جائے، کہ بیلنس میں غلطیاں ہیں اور گناہ ہیں اور دروازہ بند ہو گیا کہ اب معافی نہیں قبول ہوگی، اب کوئی معافی نہیں چلے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے معافی کا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتے ہیں، خوب عبادتیں کر رہے ہیں، خوب بندگی کر رہے ہیں، نمازیں جو ہیں وہ تہجد بھی خوب چل رہی ہیں 5 نمازوں کے علاوہ، سب روزہ زکوٰۃ حج بھی کرائے،
لیکن اگر یہ لوگوں کو بھلائی کی تاکید، ابھی میں نے درس قرآن میں آپ کو سنایا تھا واقعہ، وہ واقعہ بھی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنایا تھا قصہ صحابہ کو کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ عذاب میں وہ جسے تم بزرگ کہہ رہے ہو عذاب وہیں سے شروع کرو، اسے یہ پرواہ نہیں ہے کہ ساری بستی جہنم میں جا رہی ہے اور یہ اپنی عبادت میں لگا ہے۔ تو بھلائی کی تاکید اور برائی سے روکنا، یہ جب لوگ جب اس حصے کو چھوڑ دیں گے عذاب آئے گا اور معافی نہیں ملے گی، معافی کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ عذاب طرح طرح کے ہوتے ہیں، قرآن شریف سے ہمیں معلوم ہوتا ہے عذاب وہ بھی ہوتے تھے جس میں بستیاں ختم ہو جاتی تھیں، آتش فشاں، جوالا مکھی پھٹا، زلزلہ آیا، سیلاب آئے، وہ عذاب بھی قرآن شریف میں، آندھیاں آئیں، ان عذابوں کا بھی ذکر ہے جس سے بستیاں ختم ہو گئیں، اور قرآن میں ان عذابوں کا بھی ذکر ہے جس سے زندگی عذاب بن جاتی تھی۔ بنی اسرائیل پر، آل فرعون پر ایسے عذاب کئی بار آئے اور قرآن نے انہیں عذاب کہا۔ وہ بھی عذاب آیا جب ہر جگہ پر مینڈک ہی مینڈک ہو گئے تھے، پبلک کو، لوگوں کو ختم نہیں کر دیا گیا، ختم نہیں ہو گئے، کہیں کسی زمین میں نہیں دھنس گئے، سب زندہ تھے، لیکن چیخیں مار گئے، ہر ایک بستر پر، سوتے وقت، کھانے میں، کوئی چیز ایسی نہیں بچی جس میں مینڈک نہیں تھے، تو چیخیں مار گئے۔ پھر حضرت موسیٰ سے فرعون نے، آل فرعون نے بلا کے کہا کہ اپنے رب سے کہہ کے اس عذاب کو رکواؤ۔ وہ جو کہتا تھا کہ میں ہی انا ربکم الاعلی، میں ہی ہوں سب کا رب، سب سے بڑا، اس نے کہا اپنے رب سے کہہ کر اس عذاب کو رکواؤ۔ اس سے تو عذاب وہ بھی تھے، قرآن شریف میں بہت سے ایسے عذابوں کا ذکر ہے کہ لوگ موت مانگ جاتے تھے کہ اس سے موت اچھی یہ ہٹ جائے، یہ عذاب اتنا سخت ہے۔ ایسے عذاب بھی ہوتے ہیں کہ لوگ رہتے ہیں اور زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ عذاب کہتے ہیں اجتماعی ہلاکت کو، جہاں کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں بہت سے لوگوں کو اکٹھا ڈال، کوئی اگر راستے میں جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی اور وہ ختم ہو گیا، اس کی موت ایسی لکھی تھی، وہ عذاب نہیں ہے۔ مختلف لوگوں کی اللہ کی زندگی میں واقعات پیش آتے ہیں، چیزیں الگ الگ سبب بنتی ہیں، لیکن ایک بستی کے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ زمین میں دھنس جائے تو یہ عذاب ہے۔ اجتماعی ہلاکت کو عذاب کہتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا عذاب۔ اور جن بستیوں کا قرآن کریم میں ذکر ہے جن پر عذاب آیا، ان کی آبادی بہت ہوتی تھی، بہت بڑی اگر آبادی ہوتی تھی تو 60 70 80 ہزار 1 لاکھ، اتنی ہی بڑی بڑی بستیاں ہوتی تھی، یہ بڑی بستیوں کی تعداد ہوتی تھی، جیسے ہمارا کوئی ایک ضلع، اس سے بھی چھوٹی۔ تو اب دنیا اتنی بڑی ہو گئی، آبادی اتنی بڑی ہو گئی کہ اس میں اگر کہیں ہلاکت کے فیصلے ہوتے ہیں، عذاب آتے ہیں تو لوگ اسے عذاب نہیں سمجھتے، آج بھی آتے ہیں، جہاں 10-20 ہزار لوگ ختم ہو گئے، لوگ اسے عذاب نہیں سمجھتے، اور یہ عذاب آتے رہتے ہیں، اجتماعی ہلاکت کے فیصلے ہوتے رہتے ہیں مختلف بستیوں پر۔ نریندر مودی کی حکومت میں 5000 مسلمان ختم ہو گئے اور بڑے اذیتناک طریقے سے ختم ہوئے، بڑے دردناک طریقوں سے، اور بہت سے وہ جو بچے ان پر وہ کچھ گزرا کہ اگر ان پر ان کی موت آ جاتی تو بہتر تھا۔ بہت سی عورتیں اور بہت سے مرد، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ اجتماعی طور پہ ہوا، یہ بھی عذاب تھا۔ اجتماعی ہلاکت عذاب ہی ہوا کرتی ہے، اور اس عذاب میں وہ لوگ پکڑے گئے جو مسلمان کہتے تھے اپنے آپ کو۔ اللہ کی بادشاہت سے الگ نہیں ہے نریندر مودی کہیں، کوئی RSS، کوئی مہاسبھا، کوئی شیو سینا، وہ سب اللہ کی حکومت کے اندر ہیں، اس کے فیصلوں کے، اس کے فیصلوں سے الگ ہٹ کر کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ کس کو کس کے ہاتھوں سے عذاب دلوا دے، یہ اس کے فیصلے ہیں۔ اب یہاں پر اجتماعی ہلاکت ہوئی ان کی جو مسلمان کہلاتے تھے، لوگ کہتے ہیں بہت ظلم کیا،
بے پناہ ظلم کیا، ظلم کی مثال نہیں ملتی، ایسا ظلم کیا، ایسا ظلم ڈھایا۔ قرآن شریف کو اگر پڑھیں آپ، قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن نے کچھ اصول دیے ہیں، پرنسپلز اور ضابطے دیے ہیں عذاب کے، کہ عذاب کسے کہتے ہیں اور عذاب کن پر آتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ قل ارأیتم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون۔ ذرا ان سے پوچھو کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک آ جائے اور چاہے سامنے سے آئے، چاہے فرنٹ سے آ جائے، چاہے بے خبری میں آ جائے، ذرا ان سے سوال کرو کہ کیا ظالموں کے علاوہ بھی کوئی ہلاک ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک اصول اللہ نے اپنے کلام میں یہ دیا کہ جب بھی عذاب آئے گا تو صرف ظالم ہلاک ہوں گے، عذاب میں صرف ظالموں کو ہلاک کیا جائے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا وما کان ربک ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها وما کنا مہلک القری الا واہلها ظالمون، سورہ قصص کی آیت ہے۔ ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کر سکتے جب تک وہاں کے لوگ ظالم نہ ہوں۔ اب یہ مختلف الفاظ مختلف ہیں، اصول وہی دہرایا گیا ہے کہ صرف عذاب میں صرف ظالموں کی ہلاکت ہوتی ہے، بیچ میں سے چن چن کر دوسرے لوگ نکال لیے جاتے ہیں جو اللہ کی فہرست میں ظالم قرار نہیں پاتے۔ تو اگر اسے عذاب کہا جائے اور وہ عذاب تھا وہ، اور ایسے سارے حصے جہاں اجتماعی ہلاکت ہوتی ہے اور کوئی مدد کو نہیں پہنچتا چاہے جتنے چیختے رہیں، وہ سب اللہ کا عذاب ہوتے ہیں کہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، چاہے جتنی فریادیں کرتے ہیں، چیخیں مارتے رہیں، ٹیلی فون کرتے رہیں، تو اللہ کے عذاب کی پکڑ سے بچا نہیں جا سکتا۔ صرف وہ بچائے صرف جو لوگ اللہ جنہیں چاہتا ہے چن چن کر انہیں بیچ میں سے بچا لیتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے یہ اصول کئی جگہ دیا، میں نے صرف 2 جگہ کی آیات آپ کو بتائیں، اصول دیے ہیں۔ صرف ظالم ہلاک ہوں گے اور جو ظالم نہیں ہوں گے انہیں چن چن کر روک لیا جائے گا۔ تو کیا وہ سب ظالم تھے؟ کیا انہیں مارنے والے ظالم نہیں تھے؟ وہ تو نہیں مرے، جنہیں ہم کہتے ہیں انہوں نے بے پناہ ظلم ڈھائے، بے نظیر، اتنے سفاکانہ طریقے سے، اتنے بے رحمانہ طریقے اختیار کیے گئے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی تاریخ میں، ہندوستان کی تاریخ میں۔ اس سے پہلے بھی فسادات ہوئے، ایسے فساد بھی ہوئے، آپ میں سے بہت سے لوگ نہیں ہوں گے جو زیادہ عمر کے لوگ جانتے ہیں، راؤر کیلا اور جمشید پور کے، اس میں 50 ہزار سے زیادہ لوگوں کی جانیں گئی ہیں، مسلمانوں کی، بعض فیگرز 1 لاکھ تک آتی ہیں، لیکن یہ 3000 سے 5000 تک کی جان جانے والا یہ زیادہ جس کے اندر جو طریقے اپنائے گئے ظالمانہ، وہ ان 50,000 سے زیادہ سفاکانہ یہ قتل تھے، ان سے زیادہ رضیت تھی اور زیادہ دل دہلانے والے واقعات تھے۔ تو یہ ہم انہیں کہتے ہیں انہوں نے ظلم ڈھائے، اور ہر ایک کہتا ہے، اس میں انصاف پسند ہندو بھی یہ کہتے ہیں کہ ظلم کی حدیں ساری توڑ دی گئیں، اور اللہ کا کلام یہ کہتا ہے کہ ظالم ہی ہلاک ہوتے ہیں، اور جو ظالم نہیں ہوتے انہیں روک لیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی ہلا دینے والی بات ہے۔ پھر وہ کیا تھے جنہوں نے ایسے اس طریقے سے سسکایا اور ایسے بے دردانہ طریقے استعمال کیے کہ اب انہیں زبان سے دہراتے ہوئے دل کانپتا ہے۔ وہ کیا تھے؟ وہ اگر ظالم نہیں تھے تو ہماری زبان میں تو، اور دنیا کی زبان میں، اور پریس کی زبان میں، اور ہندوؤں کی زبان میں بھی ظالم تھے، اور اللہ کے کلام کے فیصلے کے مطابق ظالم نہیں تھے۔ ظالم نہیں تھے تو کیا تھے؟ قرآن بتاتا ہے، قرآن نے ان کے لیے جو اصطلاح رکھی ہے۔ قرآن شریف نے کہا کہ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون، تمہارا رب کسی بستی پر کو ہلاک نہیں کرتا، یہ تمہارے رب کی طرف سے ظلم ہو جائے گا
اگر اس بستی کے لوگ غافل ہوں اور وہ ہلاک کر دے. غافل کا مطلب جنہیں اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، جن پر اللہ کے پیغام پہنچنے کی حجت پوری نہیں ہوئی، انہیں غافل کہا ہے اللہ نے اپنے کلام میں، اور کہا کہ یہ تمہارا رب ظالم نہیں ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے ظلم ہو جاتا اگر انہیں ہلاک کر دیتا جو غافل ہیں، تو پھر تمہارا رب جو ہے وہ ظالم قرار پاتا. تو جنہیں ہم ظالم کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے کلام کی زبان میں، اس کی اصطلاح میں غافل تھے، ان تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا صحیح طریقے سے، پیغام پہنچنے کی حجت پوری نہیں ہوئی. حجت پوری کرنا اسے کہتے ہیں آپ جا کر کسی سے کہہ دیجیے مان لو نہیں تو جہنم میں جلو گے، دین قبول کر لو. کیوں کر لیں؟ آپ نے اپنے گھر میں سنا اس لیے کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنے گھر میں سنا ہے کہ ان کے بچانے والے کوئی، انہوں نے جو طریقہ نجات کا سمجھا ہے وہ اس پر عمل کر رہے ہیں، کیوں مان لیں آپ کی بات؟ حجت پوری کرنا اسے کہتے ہیں کہ ایسی دلیلوں سے سمجھا دیں کہ اس کا دل مان لے، چاہے ایمان لائے یا نہ لائے، کہ بات یہی صحیح ہے، اسے کہتے ہیں حجت پوری ہو گئی. اب تو اگر کسی پر حجت پوری نہیں ہوئی، دعوت کی کسی تک بات نہیں پہنچی، تو اللہ کے کلام کی اصطلاح میں وہ غافل ہیں ابھی. اور اللہ نے فرمایا اگر غافلوں کو ہم ہلاک کر دیں تو یہ ہم سے ظلم ہو جائے گا ہمارے ہاتھ سے، اور تمہارا رب ظالم نہیں ہے. تو اللہ کسی ایسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جس کے باشندے غافل ہوں. اگر ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا گیا ہوتا، آج پہنچا دیا جائے، جنہیں ہم ظالم سمجھتے ہیں یا ظالم کہتے ہیں، ایسے بتا دیا جائے، ایسے پہنچا دیا جائے ان کی عقلوں کے حساب سے کہ بات تو یہی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کو یقین آ جائے دل میں، اور پھر اگر وہ حرکتیں کریں گے تو یہ ظالم نہیں ہوں گے جنہوں نے پہنچایا، اور وہ ظالم قرار پائیں گے، وہ غافل سے نکل کر ظالم کی فہرست میں داخل ہو جائیں گے، اور پھر انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، چن چن کر ختم کر دیے جائیں گے. تو ان سے بدلہ لینا ہے تو انہیں غافل سے ہٹا کر ظالم کی فہرست میں لے آئیے. ابھی آپ ظالم کہہ رہے ہیں، اللہ کے یہاں ظالم کی فہرست میں نہیں ہے. اللہ کے یہاں ظالم کی فہرست میں وہ ہیں جو ختم ہو گئے، کہ اس کے روکے بیٹھے رہے، اس کے دین کو، اس کے قرآن کو، اس کی بات کو، نجات کے راستے کو، اور ان کو نہیں دیا. روک کر بیٹھنے والا غاصب ہوتا ہے، غصب کرنے والا سب کا حق تھا. یہ حق روک کر بیٹھ گئے، حق روک کر بیٹھ گئے تو اللہ کے کلام کی، اللہ کی زبان میں، اللہ کی اصطلاح میں وہ ظالم قرار پائے. انہیں غافل کی فہرست سے نکال کر ظالم کی فہرست میں آپ لا سکتے ہیں. حجت پوری کر دیجئے، امر بالمعروف نہیں، جو اللہ کو جو باتیں پسند ہے وہ بتا دیجئے ٹھیک سے دلیل کے ساتھ میں، جو ناپسند ہے وہ بتا دیجئے کہ یہ راستہ غلط ہے، اسی دلیل سے یہ اس کے ثبوت ہیں. وہ ظالم کی فہرست میں آ جائیں گے اور پھر بچ نہیں سکیں گے، اس لیے کہ ظالموں اللہ کا عذاب صرف ظالموں پر آتا ہے. اور پھر یہ ظالم نہیں رہیں گے جو بتا دیں گے، جو پہنچا دیں گے. یہ سب اصول ہیں جو قرآن نے دیے ہیں، یہ کسی خاص ایک صورت کی ایک آیت نہیں ہے، یہ مستقل اصول ہیں. یہ فرمایا اپنے کلام میں کہ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون. اللہ کی طرف سے یہ ظلم ہو جائے گا اگر کسی بستی کو ہلاک کر دے، اس کو، اور اس بستی کے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں، تو اللہ ظالم ہو جائے گا اگر انہیں ہلاک کر دے تو، اور اللہ ظالم نہیں ہے. صالحین پر عذاب آ سکتا ہے، لوگ نیک ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، عذاب آ سکتا ہے اور عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہیں. مصلحین پر نہیں آ سکتا، اصلاح کرنے والوں پر، جو خالی اپنی نہیں دوسروں کی بھی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، چن چن کر بچائے جاتے ہیں، درمیان میں سے، بیچ میں سے روک روک کر. سارا ملبہ ڈھیر ہو جائے گا، اس کے نیچے سے نکل کر آئے گا. مصلحین پر اللہ کا عذاب نہیں آتا. اللہ نے فرمایا اگر آ جائے تو پھر اللہ ظالم قرار پائے گا، اور اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رب ظالم نہیں ہے. اور اللہ کسی ایسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جس کے باشندے مصلحین ہو، اصلاح کرنے والے. صالحین پر آ جاتا ہے، نیک اپنی نیکیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، انہوں نے دوسروں کو اللہ نیکی کی بات نہیں بتائی، اب وہ چاہے مسلمان ہو اور چاہے وہ غیر مسلم ہو، انہیں بھلائی کی بات نہیں بتائی جو اللہ کو پسند تھی، اور اس سے نہیں روکا جو ناپسند تھی. یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے، نجات کے لیے تو تھا ضروری. میں نے اس سے قرآن شریف کے درس میں پیچھے آیا.
اس کے لیے ضروری ہے دنیا کے عذاب سے بچنے کے لیے کہ مصلح بن جائیں، کہ کریں اور لوگوں کو روکیں برائیوں سے اور لوگوں کو بتائیں بھلی بات، لوگ مانے چاہے نہ مانے۔ سب سے بڑا عذاب یہ کہ اللہ کا عذاب تو آئے گا اور پھر اس عذاب سے کوئی دعا روک نہیں سکے گی۔ عذاب ضروری نہیں کہ ختم ہو جانے ہی کا ہے، اس عذاب سے کوئی دعا کا دروازہ بند ہو جانا۔ اسرائیل نے حملہ کیا، 1967 کی بات ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ نہیں ہوں گے جب، یا اتنے چھوٹے ہوں گے کہ اس وقت کی بات یاد نہیں ہے بہت سے۔ اور 6 ریاستیں تھیں، عرب ریاستیں، وہ ایک طرف تھی، اسرائیل اکیلا تھا۔ 6 دن کی جنگ ہوئی تھی، 5 ریاستیں، 5 عرب ملک تھے، ایک اسرائیل تھا۔ 6 دن کی جنگ ہوئی، 6 دن کی جنگ کے اندر بہت بڑا حصہ شام کا اور عراق کا اور مصر کا اس نے قبضہ کر لیا۔ 6 دن بعد جنگ بند ہوئی۔ آج تک اس میں سے تھوڑا سا واپس کیا، زیادہ تر حصہ آج تک اسی کے پاس ہے۔ اس 1967 میں بیت المقدس چھنا تھا مسلمانوں سے، اس وقت تک تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے دور سے لے کے اس وقت تک بیت المقدس قبلہ اول مسلمانوں کے پاس تھا۔ 1967 میں چھنا ہے۔ لوگ پورے دنیا کے مسلمان ہل گئے تھے، یہ بابری مسجد پہ بھی تو ہل گئے تھے ہندوستان کے مسلمان۔ بابری مسجد چیز کیا ہے؟ کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ ایک ایسی جگہ جہاں پر اگر کبھی عبادت ہوتی بھی ہوگی، نماز، تو اکا دکا لوگ جاتے ہوں گے پڑھنے، لیکن وہ مسجد جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر ایک نماز پڑھنے کا اجر 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ جس کی تعمیر انبیاء نے کی، حضرت آدم کے ہاتھوں تعمیر ہوئی۔ حضرت آدم نے سب سے پہلے کعبہ تعمیر کیا، حضرت ابراہیم نے نہیں۔ حضرت ابراہیم نے اس کا ریکنسٹرکٹ کیا تھا، تعمیر نو۔ حضرت آدم کے ذریعے سب سے پہلی عمارت ہے اس روئے زمین پہ جو تعمیر ہوئی تھی، کعبہ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی حضرت آدم کے ہاتھوں۔ یعنی دنیا کی شروع سے وہ عبادت گاہ موجود تھی، اس کے بعد کعبے کے بعد بیت المقدس، اور پھر وہ تباہ ہو گئی تو پھر حضرت سلیمان نبیوں کے ہاتھوں ریکنسٹرکٹ ہوا۔ تو مسلمانوں کی دوسرے نمبر کی مقدس عبادت گاہ پوری دنیا کے، یہ بابری مسجد چیز کیا ہے جس سے مسلمان ہندوستان کے ہل گئے تھے؟ پوری دنیا کے مسلمان ایسے ہو گئے تھے جیسے وجود ختم ہو گیا اس وقت جب بیت المقدس ہاتھ سے گیا تھا۔ یعنی آپ اندازہ، صرف 92 میں جو لوگ پورے اچھے طریقے سے آپ میں سے ہوش و حواس والے تھے، اس وقت کی کیفیات یاد کیجئے، تب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو کیفیت ایسا تھا کہ جیسے ہمارا وجود بیکار ہو گیا ہندوستان میں، یہ انداز بن گیا تھا۔ غلط تھا حالانکہ، لیکن انداز یہی بن کر آ گیا تھا، اب ہمارا رہنا بیکار یہاں پر ہندوستان میں، ایسا کہ جیسے ختم مسلمانوں کا وجود ہو گیا ہو۔ یہ جذبات اور یہ شکست کے حالات، دل کی کیفیات یہ تھیں جس دن وہ بابری مسجد ٹوٹی تھی۔ بیت المقدس جس دن ہوا ہوگا، تو جب آپ میں سے جو نہیں تھے، دنیا والے جو تھے، آپ ان کا اندازہ لگائیے پھر اس دن دنیا کے مسلمانوں کی حالت کیا ہوئی ہوگی جس دن وہ ہاتھ سے گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد اب تک مسلمانوں کے پاس تھا 1967 تک، اور 67 میں چھنا وہ آج تک اسرائیل کے پاس ہے۔ کتنا تڑپ کے یہ بابری مسجد کی تو کیا مانگی ہوں گی، یہ جو مسجدوں میں دعائیں ہوتی تھی، اتنا تڑپ کے بلک کے پوری دنیا کے مسلمانوں نے دعائیں مانگی تھی اس کے لیے، لگاتار مانگتے تھے ہر نماز میں رو کر، پوری دنیا کے مسلمان کعبے کے پردے کو پکڑ کر، ملتزم کو پکڑ کر رکن یمانی پر، حجر اسود پر رو کے سر مار کے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں واپس مل جائے۔ آج تک نہیں ملا۔ کسی معاملے میں کہیں نہ کہیں دعا کا دروازہ تو رکا ہے، بند ہوا ہے، مکمل بند نہ ہوئے ہوں۔ اور یہ بھی عذاب کی حالت ہے کہ وہ جو مسلمانوں کی دوسری سب سے بڑی عبادت گاہ اتنی مقدس، وہ چھن گئی، اسی کے پاس ہے، تو دعا قبول نہیں ہوئی۔ وہ نہ مکے جانے والوں کی، نہ حاجیوں کی، نہ حجر اسود پہ سر مارنے والوں کی، نہ کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا کرنے والوں کی، وہ دعائیں مانگی جاتی تھی، دن رات مانگتے تھے۔ پھر لوگوں نے ہفتے مانگنی شروع کی، کچھ سال گزر گئے تو جمعوں میں ہوتی تھی،
پھر کچھ اور سال گزرے، 10 12 15 سال اور گزرے، ہوتی نہیں ہر جمعے میں، پھر خالی عید بقرعید کی نمازوں میں رہ گئی وہ دعائیں. اب بھی کبھی کبھی عید بقرعید کی نماز میں آ جاتی ہے وہ دعا، اب اس میں سے بھی نکل گئی ہے، کبھی کبھی آ جاتی ہے ایسی رسمی کے جیسے. اب اس کا ذکر بھی ضروری ہے، اب وہ روزانہ کی دعاؤں میں یاد نہیں آتا، اتنی پرانی بات ہو گئی. وہ دعائیں دنیا کے ہر مسلمان مانگی تھی. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اور ضرورتوں کے معاملے میں جو کہیں اگر پکڑا جائے وہاں دعا کا دروازہ بند ہو جائے. خالی سیمپل ہے وہ کہ وہ چھنا اور دعا قبول نہیں ہوئی، ایسے ہی نہیں ہوتی خالی. اس درس سے الگ میں ایک واقعہ پھر مجھے آ گیا یاد بیت المقدس کے تعلق سے. ایک ہمارے بہت قریبی وہاں بہت اچھے تعلق کے ایک ڈاکٹر ہیں پٹنہ میں، وہاں کے سب سے بڑے ڈاکٹروں میں نام آتا ہے ڈاکٹر احمد عبدالحی. انہوں نے مجھے بتایا یہ واقعہ کہ وہ یا شاید ان کے کچھ دوست جو ہیں وہ ایک کانفرنس میں اسرائیل گئے تھے، وہاں کچھ یہودیوں سے ان کے تعلقات کانفرنس میں ہوئے. اچھے لوگ تھے، بہت اچھے ان کے ساتھ میں تعلقات تھے. کچھ گفتگو بیٹھ کر بات چیت ہو رہی تھی ایک دن، کسی اور الگ ہٹ کر، اس کانفرنس سے الگ ہٹ کر بھی بات چیت ہوتی تھی. معلوم نہیں کیا ان کی زبان سے نکلا جس کے اوپر کچھ چڑ گئے وہ، اور اس میں ایک یہودی کی، ان میں سے ایک ڈاکٹر کی، یہودی ڈاکٹر کی زبان سے یہ نکلا، ایک راز کی بات نکلی جو وہ چھپاتے چلے آ رہے تھے. بہت سے راز یہاں پر بھی ہیں جو لوگوں کو، مسلمانوں کو معلوم نہیں. ہمارے جو ہندوؤں کے، جو یہ مسلمانوں کے تعلق سے بعض راز ہیں جو عام مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے، اور انہوں نے چھپائے ہوئے بڑی کامیابی سے. ایسے ہی کچھ راز ہیں جو ان میں چلے آ رہے تھے جو سارے یہودیوں کو معلوم نہیں تھے مسلمانوں. ان میں سے ایک بات اس کی زبان سے اس وقت جھنجھلاہٹ میں یا غصے میں نکل گئی. اس نے کہا کیسی بات، کیا بیت المقدس سے اس کی باتیں کرتے ہو؟ تمہارے ہاتھ نہیں آنا، تمہیں نہیں ملنا، ابھی تمہیں نہیں ملے گا، اور جس دن ملے گا وہ بھی ہمیں معلوم ہے. مطلب ہمارے پاس سے جائے گا پھر تمہارے پاس آئے گا، ابھی نہیں ملے گا تمہیں، کچھ نہیں کر سکتے تم ابھی. نے کہا کہ یہ بیت المقدس اس دن مسلمانوں کے پاس دوبارہ آئے گا جب اس میں جو نماز ہوتی ہے، نمازیں ہوتی ہیں اس میں، اور جمعے کی نماز کے دن پورا بھر جاتا ہے، اور باہر جیسے یہاں پر بہت سی مسجدوں کے باہر تک لوگ آ جاتے ہیں، ایسی جمعے میں وہ بہت بڑی مسجد ہے، ایسی وہ پوری بھر جاتی ہے جمعے میں. فلسطینی تو رہتے ہیں وہاں بہت، تو وہ پوری بھر جاتی ہے اور باہر تک دور تک صفیں ہو جاتی ہیں. یہ صرف جمعے میں ہوتا ہے. اور نمازوں میں 2-3 صفیں ہوتی ہیں. فجر کی نماز میں ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی، بہت چوڑی مسجد ہے، فجر کی نماز میں ایک صف نہیں ہوتی پوری. تو اس نے یہ سب مسجدوں کا یہی حال ہے، یعنی تقریباً یہی انداز ہے ساری مسجدوں کا، دنیا کی جتنی مسجدیں ہیں. یہ خالی بیت المقدس کی بات نہیں، یہی سیمپل وہاں پر بھی ہے. تو اس نے کہا کہ جس دن فجر کی نماز میں مسجد سے باہر لوگ نکل آئیں گے اس دن بیت المقدس ہمارے پاس نہیں رہے گا. یہ ان کے یہاں چلی آ رہی ہے بات، یہ یہودیوں کے یہاں جیسے پیشین گوئیاں ہوتی ہیں صدیوں سے آ رہی ہوں، ان کے جیسے حضرت اس دور میں جب حضرت عمر نے فتح کیا تھا تو انہوں نے بغیر مقابلے کے حوالے کر دیا تھا، فتح نہیں کیا تھا، فتح ہو نہیں رہا تھا، محاصرہ کیا ہوا تھا، جاری تھا بہت دنوں سے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سپہ سالار تھے، محاصرہ کیا ہوا تھا، انسرکل کیا ہوا تھا بہت دنوں سے، لیکن وہ قلعہ بند شہر تھا اور فتح نہیں ہو رہا تھا. پھر انہوں نے ایک دن ان کے کچھ آدمی پکڑے گئے اور ان کے اوپر ان سے کسی طریقے سے نکالی بات. انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، ہمارے پاس بات چلی آ رہی ہے اور ہماری باتیں ٹھیک ہیں، ہمارے پاس جو باتیں چلی آ رہی پیشین گوئی، تم میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کے ہاتھ پر یہ فتح ہو، یہ نہیں ہو سکتا. نے کہا یہ جو ہمارے پاس جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اسی حلیے کا آدمی ہوگا جس کے ہاتھوں پہ فتح ہوگا. انہوں نے حلیہ بتایا. حضرت ابو عبیدہ نے فوراً خط لکھا حضرت عمر کو، امیر المومنین فوراً تشریف لے آئیے، آپ کا حلیہ ہے جو لوگ یہ بتا رہے ہیں. تو حضرت عمر پھر پہنچے. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے جو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے سنا ہوگا کہ اس حالت میں پہنچے کہ ایک اونٹ تھا اور ایک غلام تھا اور ایک امیر المومنین تھے. کبھی آدھے راستے، کچھ راستے یہ سوار ہوتے تھے، کچھ راستے وہ سوار ہوتا تھا، امیر المومنین پیدل چلتے تھے. اور جب وہاں پر داخلے کا وقت آیا تو غلام کی باری تھی سوار ہونے کی، امیر المومنین کے پیدل چلنے کی تھی. اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ اس وقت تو آپ باری کی بات مت کریے، یہ عزت کی بات ہے کہ یہاں داخل ہو رہے ہیں اور دشمن دیکھیں گے.
تو اس وقت تو آپ سوار ہو. انہوں نے کہا کہ نہیں انصاف کی بات ہے, اس میں باریک اس کا کوئی عزت نہیں انصاف سے الگ ہٹ کر. نمبر تمہارا ہے, تم ہی سوار ہو گے. اس حالت میں وہاں داخل ہوئے کہ وہ اونٹ کی نکیل پکڑے تھے, وہ غلام بیٹھا تھا اور کپڑوں کے اوپر سے نیچے تک پیبند لگے ہوئے تھے. یہ تھے امیر المومنین. وہ داخل ہوئے اور وہاں پہنچے اور ڈیلیگیشن آ گیا قلعے میں سے نکل کر, کنجیاں لے کر کے تشریف لے آئیے, لڑائی بند. اب ہم نہیں لڑ سکتے اس لیے کہ وہ شخص آ گیا جس کے ہاتھ پر فتح ہونا تھا, لڑ کر ہم مارے جائیں گے, ہم مرنا نہیں چاہتے, ان کے لیے لکھا ہوا تھا, اس لیے اب ہم نہیں لڑ سکتے آپ سے. انہوں نے خود حوالے کر دیا بغیر لڑے ہوئے. ان کے پاس حلیہ لکھا ہوا تھا اور یہ چیزیں بھی لکھی ہوں گی ان میں سے جو انہوں نے بعض دیکھی. انہی کے پاس یہ چلا آ رہا ہے جو اس کی زبان سے نکلا کہ جس دن فجر کی نماز میں بیت المقدس کے باہر صفیں نکل جائیں گی, اس دن بیت المقدس ہمارے پاس نہیں رہے گا, مسلمانوں کے پاس جائے گا. اور اصل بات تو یہ ہے, یہ تو ان کے یہاں کی پیشین گوئی ہے, یہ بات بھی تو سیدھی سی سامنے سے ہے. جس دن یہ چیز مسلمانوں کی, جس دن فجر کی نماز میں صفیں باہر ہو گئی, اس دن باقی نمازوں میں کیا حال ہوگا؟ جمعے میں تو پورا یروشلم بھر جائے گا. بات خالی اتنی تھوڑی ہے. یعنی جس دن اس جذبے کے لوگ ہو جائیں گے کہ جتنے جمعے میں ہوتے ہیں اتنے فجر میں بھی ہوا کریں, فجر کی نماز میں ہوا کریں, تو اس دن ان سے مقابلہ کرنے والے نہیں بچے گا کوئی. تو اصل بات تو یہ ایسے بھی نظر آتی ہے, لاجک ہے اس کے اندر, لیکن ان کے یہاں اسی شکل میں لکھی چلی آ رہی ہے. انہوں نے کہا تم ابھی رونا مت رو, ابھی تمہارے بس کی بات نہیں اسے لینا. ایسی خبریں آتی ہیں ان کے پاس ہے. اس سے پہلے کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں, اپنا عمل کرنا ہوگا. یہ اس عمل کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. یہ اپنے عمل میں تو ابھی پیچھے ہیں, اور وہاں پر دشمنوں کے پاس عمل ریکارڈ ہے کہ وہ عمل کس درجے تک پہنچ جائے گا, تو پھر شاید ویسے ہی حوالے کر دیں گے لڑے بغیر, جیسے پہلے لڑے بغیر حوالے کر دیا تھا. اس لیے کہ مثال معلوم ہے اس قوم کی, وہ کہتے ہیں بلا وجہ نہیں مرنا چاہتے ہم, جب ہمیں معلوم ہے جانا ہے تو ایسے ہی لے لو. وہ ایسے ہی پہلے بھی دے چکے ہیں, تب حضرت عمر کو دیا تھا. یہ دعا کا کم از کم ہمیں سیمپل دکھائے گئے ہیں کہ یہ دعا قبول نہیں ہوئی, اور نہ جانے کتنی اور نہیں ہو رہی ہیں. بہت سی ہو رہی ہیں, اس پر اللہ کا شکر ادا کریں, غنیمت ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ حصہ بند ہو جائے, کہ دعا کا دروازہ بند ہو جائے. یہ اس سے بڑا عذاب دوسرا نہیں ہے. عذاب آ جائے اور دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں, دعا مانگی اللہ نے روک دیا, عذاب کے درمیان میں روک دیا, لیکن دعا کا دروازہ بند ہو جائے, اس سے بڑا دوسرا عذاب نہیں ہے. اور فرمایا کہ دعا کا عذاب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا بند ہو جائے, دعا کا دروازہ بند ہونے کا عذاب آئے گا, اور پھر وہ دعا مانگیں گے اور دعا سنی نہیں جائے گی اگر انہوں نے لوگوں تک پہنچانا بند کر دیا بھلائی کی باتیں, اور برائی سے روکنا بند کر دیا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں. یہ حصہ جاری رکھے. مصلحین رہنے چاہیے, اللہ کے کلام نے کہا, ورنہ بستی پر عذاب آتا ہے. مصلحین ختم ہو گئے ہوں گے وہاں پر, اصلاح کرنے والے جہاں جو کچھ ہوا. صالحین ہوں گے موجود, لیکن مصلحین کی موجودگی میں یہ اصول ہے کہ عذاب نہیں آتا, اللہ کا عذاب نہیں آتا. جو لوگ پکڑے گئے اللہ کی نظر میں ظالم تھے, وہ غافل ہیں جنہیں ہم ظالم کہتے ہیں, انہیں ظالموں کی فہرست میں لے آئیے. امر بالمعروف اسی کے ذریعے آئیں گے کہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیجئے کہ یہ ہے صحیح بات اور یہ ہے غلط بات. وہ ظالم سے, غافل سے نکل کر ظالم کی فہرست میں آ جائیں گے. تو قاتلون یسلمون, یا تمہارے ہاتھوں مارے جائیں گے یا اسلام قبول کریں گے, کرنا پڑے گا. دوسرا کوئی راستہ نہیں, اللہ کی طرف سے پکڑے جائیں گے. یہ اللہ کی طرف سے یہ اس کے لیے دعا کیجئے اور اس کے لیے ارادہ کیجئے اپنی اپنی زندگی میں, جہاں جس شکل میں جیسے بھی ممکن ہے, جو کچھ بھی بھلائی کی بات معلوم ہے وہ انہیں پہنچائیں گے جن تک نہیں پہنچی, وہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو, انہیں بتائیں گے کہ جن تک نہیں پہنچی. اور جو برائی کی باتیں اس سے روکیں. رمضان میں تو کرتے ہیں آپ لوگ, ریکارڈنگ ہو رہی ہو, گانے بج رہے ہیں, آپ نکلے تو چلتے چلتے کہہ دیتے ذرا شرم کرو رمضان ہے. جھگڑا ہو رہا ہے, کوئی گالم گلوچ کر رہا ہے تو ذرا سا رک کر کہہ دیتے کہ ذرا زبان کو لگام دے, رمضان ہے. یہ باقی دنوں میں بھی کر لیں, یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. یعنی یہ چھوٹا سا حصہ بھی اور وہ بڑا بھی, جہاں لوگوں کو دین نہیں معلوم, بتائے کہ دین یہ ہے, تمہاری کیسے نجات ہوگی, بتا دیجئے. وہ مانے چاہے نہ مانے, پھر وہ ظالم کی فہرست میں آ جائیں گے. اس کے بعد اگر ان کی حرکتیں وہی رہیں جو اب نظر آتی ہیں, اور ورنہ تمہارے لیے ہمارے لیے بڑی سخت بات ہے کہ اللہ ہمارے لیے سب سے بڑی اللہ کی رحمت تو یہی ہے کہ جب سارے گناہ ہی گناہ بچے, تب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں, دعا کریں اللہ معافی مانگے قبول ہو جائے گی. لیکن معافی کا راستہ بند ہو جائے, دعا کا راستہ بند ہو گیا, تو پھر بچا کیا؟
اس حصے کو نہ چھوڑیں، مصلحین رہنے چاہیے ہم میں، اور ہر ایک اس حصے کو جاری رکھے اپنی. اگر معاشرے میں دوسرے لوگ مصلحین ہوئے، بستی پر عذاب تو نہیں آئے گا، شاید دعا کا دروازہ بند نہ ہو اور شاید عذاب نہ آئے اگر اور دوسرے اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن آپ کی ذاتی زندگی میں تو یقیناً یہ ہوگا کہ خسارے میں رہیں گے. قرآن نے کہا کہ انسان خسارے میں اگر اس نے یہ نہیں کیا کہ دوسروں کو بھی بھلائی. تو اس کو رکھیں کہ اپنی زندگی کے اندر تو جتنا ہو سکے عمل کریں، لیکن اس کی یہ بھی ساتھ میں جاری رکھیں کہ دوسروں کو ان باتوں کو بتائیں، اور اس دوسروں میں کوئی قید نہیں رکھیں کہ کون ہے، وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، جو اللہ کو پسند ہے وہ باتیں بتائیں، اور جو اللہ کو ناپسند ہے اس سے ان کو روکیں.